ناظرین، اس دنیا کائنات میں بڑے بڑے عاشق ایسے گزرے ہیں جن کے عشق کی مثالیں بڑی بڑی جگہ پر بیان ہوئی ہیں، لیکن کچھ عاشق تو ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں، لیکن بن دیکھے وہ نبی رحمت پر اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جی ناظرین، انہی اشاد میں سے ایک عاشق حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ عاشق اور دیوانے ہیں کہ نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھ کر ان کا ذکر اپنے صحابہ کے سامنے کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام اکثر مسجد میں بیٹھ کر یمن کی طرف اپنا رخ کر لیتے اور لمبے لمبے سانس لیا کرتے۔ صحابہ کرام نے ایک دن آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ یمن کی طرف رخ کر کے لمبے لمبے سانس کیوں لیتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، مجھے یمن سے اللہ کی خوشبو آتی ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یمن میں کون ہے؟ فرمایا، یمن میرا ایک یار ہے جس کا نام اویس کرنی ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے فرمایا ہماری بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کی اویس کے ساتھ ملاقات ہو تو فرمایا اسے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں موجود تھے۔ حضرت اویس کرنی نے ایک دن اپنی ماں سے اجازت طلب کی کہ اماں اگر آپ اجازت دیں تو میں حضور علیہ السلام کو مدینہ شریف میں مل آؤں۔ ماں نے کہا، اویس اجازت ہے، لیکن یہ سوچ لینا کہ جلدی واپس آنا، اگر حضور گھر مل جائیں تو حضور علیہ السلام کو مل کے آ جانا، اگر گھر نہ ہو تو اس کے علاوہ تم واپس آ جانا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے اور چلتے ہوئے سامعین مدینہ پاک جب پہنچے اور حضور علیہ السلام کے در اقدس پر جب انہوں نے دستک دی، اندر سے آواز آئی کہ نبی علیہ السلام نماز کے لیے گئے ہیں، اور فرمایا میرا نام اویس ہے، اگر حضور آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے اویس کا ذکر بہت مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا۔ فرماتی ہیں، جب اویس کرنی اپنا سلام دے کر واپس چلے گئے تو نبی علیہ السلام گھر میں آئے اور فرمایا، عائشہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کوئی ملنے آیا تھا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایک شخص آیا تھا اور اپنا نام اویس بتاتا تھا۔ فرمایا، عائشہ تم نے روکا کیوں نہیں؟ عرض کی، وہ کہتا تھا مجھے میری ماں نے کہا ہے اگر حضور گھر مل جائیں تو مل آنا، اس لیے میں اور انتظار نہیں کر سکتا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ اویس کون تھے؟ فرمایا، عائشہ اویس وہ ہے قیامت کے روز، فرمایا اویس کرنی میری امت کے قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مدر کے لوگوں کو ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر اس کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ میری امت کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا، جب حشر کا روز ہوگا تو اویس کرنی اکیلا نہیں آئے گا، بلکہ 70,000 فرشتے اویس کے دائیں اور بائیں ہوں گے۔ ان فرشتوں کے جھرمٹ میں اویس کرنی جنت میں داخل ہوگا۔ سامعین، وقت گزرتا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عمر کا جب دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اویس کرنی کی تلاش میں نکل پڑے، اور حضرت علی اور حضرت عمر حضرت اویس کرنی کو ایک جگہ پر جا کر ملے۔ حضرت اویس کرنی کی بارگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک پیش کی۔ فرمایا، اویس، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ امت کے لیے دعا کرنا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قمیض مبارک پہنی اور خود سجدے میں گر گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ہم انتظار کرتے رہے اور سجدے میں گر کر حضرت اویس کرنی اتنا روئے کہ آنسوں سے زمین جو ہے وہ تر ہو گئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، میں نے آگے بڑھ کر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سجدے سے اٹھایا، فرماتے ہیں میں نے دیکھا اویس کی آنکھیں آنسوں سے تر تھی۔ میں نے پوچھا، اویس، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت کے لیے دعا کرنا۔ حضرت اویس نے فرمایا، عمر، اگر تو تھوڑی دیر مجھے اور سجدے سے نہ اٹھاتا تو اللہ کی عزت کی قسم میں نے رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لینی تھی اور میں نے ساری امت کو جنت میں لے جانا تھا۔ سامعین، یہ وہ اویس ہیں جن کے بارے میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عز و جل اویسے کرنے کی شفاعت سے قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کے برابر لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سامعین، اویسے کرنی وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عشق مبارک میں گزار دی۔ آپ کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہوا کرتے تھے اور آپ انہی کپڑوں سے گزارا کرتے۔ لوگ آپ کو پاگل دیوانہ کہتے، لیکن اویسے کرنی وہ تھے جو رسول اکرم کے عشق میں دیوانے تھے۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا تب تک تمہارا دین کامل نہیں ہو سکتا جب تک لوگ تمہیں دین میں دیوانہ کہنا نہ شروع کر دیں۔ سامعین، یہ وہ اویس ہیں جن کی شان اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھ کر 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ باتیں حضرت اویس کی شان پر پسند آئیں تو کمنٹ میں اپنا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔